بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکی بعد دیگر رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتہ کے۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انتہا خوش ہوئے اور نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ نے اس بچہ کا کوئی نام بھی رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ پر سبقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اللہ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آ گئے اور کہا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچہ کا نام حسن رکھیے۔ ماہرین علم الانساب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہ ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے سے سینے تک اور حضرت امام حسین سینے سے قدموں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن عبا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے،
اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لیے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے، تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ کس قدر اچھا سوار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں کسی کام سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے چادر میں کوئی چیز لی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو عرض گزار ہوا، میرے آقا آپ نے کس چیز پر چادر لپیٹی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ آپ کی دونوں رانوں پر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ پس آپ نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کیں، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی کہ اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ
کہ ان کے پاس اور ان کے مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ دونوں طرف لڑائی کا جذبہ موجود تھا اور جنگ کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ وہ جو شرائط بھی عائد کریں گے وہ منظور کر لی جائیں گی۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کمال دانش مندی سے کام لیا اور مناسب شرائط منوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دیا اور اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری کر دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جمعۃ المبارک کے خطبہ کے دوران اپنے نواسے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اقتدار کی قربانی دے کر اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تکمیل کر دی۔